نامہ حضرت مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہار۔ میں ہر جمعرات کو مولا علی مشکل کشا کی کہانی کیسے پڑھتی ہوں، آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خوبی سے ہوں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہر مہینے کے ہر جمعرات کو مولا علی مشکل کشا کی کہانی پڑھتی ہوں۔ تو ناظرین، آج جمعرات ہے اور آج ہم پھر سے مولا علی مشکل کشا کی کہانی پڑھنے آ رہے ہیں اور ان کی فاتحہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم پاک صاف ہو کر جا نماز بچھا لیے ہیں اور اگربتی جلانے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پنجتن پاک کے صدقے میں 5 اگربتی جلانی ہے۔ اور ناظرین، ابھی شام کا ٹائم ہے اور ہم کہانی پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی کہانی جب پڑھیں تو ظہر سے لے کر کے عصر، مغرب اور عشاء کے بیچ تک آپ کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ بس 12 بجے سے پہلے آپ کو کہانی پڑھ لینی ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ 12 بجے سے پہلے تک کہانی پڑھ لیں۔ تو ناظرین، مولا علی مشکل کشا کی کہانی پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں ایسے ختم ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی ہر مشکل حل ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پہ ناظرین ہمیں 5 اگربتی جلانی ہے۔ اور ناظرین، اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کہانی کو آپ کی امی، آپ کی بہن یا گھر کے کوئی بھی اس کہانی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جیسے مان لیجیے آپ کی بہن کا پیریڈ آیا ہوا ہے تو آپ کی امی پڑھ سکتی ہے۔ تو ناظرین، اسے پڑھنا ہر جمعرات کو ایک دم ضروری ہوتا ہے، اسے ناغہ بالکل بھی نہ کریں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمیں بھونے ہوئے چنے لینے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں لینی ہے میٹھی مصری اور کشمش لینی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم ساری چیزیں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے ناظرین۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں مولا علی مشکل کشا کی کہانی پڑھنا شروع کر دیجئے، اتنا لیٹ مت کیجئے، تاکہ آپ لوگ جب پڑھنا شروع کریں گے تو ہر پریشانی اپنے آپ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ رہی ناظرین مولا علی مشکل کشا کی کہانی کی کتاب۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو مولا علی مشکل کشا کی کہانی کی کتاب نہیں مل رہی ہے تو آپ اپنے آس پاس جو اردو کی کتاب کی دکان ہے یا اسلامک بک اسٹور ہے وہاں جائیں اور وہاں کہیں کہ مجھے مولا علی مشکل کشا کی کہانی کی کتاب چاہیے، وہ آپ کو ترنت دے دیں گے۔ تو ناظرین، اس میں 2 کہانی ہوتی ہے، جو ایک رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور ایک مولا علی مشکل کشا کی کہانی۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے صدقے اللہ آپ کی ساری پریشانی دور فرما دے، آمین۔ تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آج کی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز نامہ حضرت مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا غربت کا مارا چھوٹے چھوٹے بچے رکھنے والا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جا کر ایک بندھا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر سر شام سودا صرف خانے کا اسباب مول لے کر گھر کو آتا۔ اتفاقاً ایک روز رات ہو گئی، بندھا لکڑیوں کا نہیں بکا۔ نہایت افسوس اور پریشانی سے دل میں کہنے لگا کہ خالی ہاتھ گھر کو گیا تو بچے بے قرار ہو جائیں گے اور مارے بھوک کے بہت روئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات یہیں گزار دوں اور صبح کو لکڑیاں بیچ کر سودا سلف مول لے کر گھر کو جاؤں، یہ سوچ کر وہیں رہ گیا۔ آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا بے کس و لاچار ہوں، ہمیشہ جنگل کو جا کر لکڑیاں لاتا ہوں اور بازار میں بیچ کر اپنے کھانے کا اسباب گھر کو لے جاتا، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکیں، اس سبب سے میں یہاں رہ گیا ہوں۔ جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سودا گھر کو لے جاؤں گا
اور بیوی بچوں کو جو رات بھر بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے ان کو کھلا پلا کر خوش کروں گا۔ تب اس سوار برقع پوش نے 5 پیسہ اس لکڑہارے کو دے کر فرمایا کہ ان پیسوں میں سے 2 پیسے کے منقے اور 2 پیسے کی مصری، دھیلے کے چنے اور دھیلے کا عود اور دھیلے کی کلیاں اور دھیلے کے پھول مول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے۔ خدا تیری افلاسی اور محتاجی کو برکت سے اس فاتحہ کے دور کرے گا۔ لکڑہارے نے نہایت خوشی سے ان پیسوں کو اپنے پلوں میں باندھ لیا۔ لکڑہارے کو غنودگی سی معلوم ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ نہ سوار ہے نہ وہ جاتے ہیں، مگر آپ اپنی جھونپڑی میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا بندھا گھر میں پڑا ہے، اور صبح ہو گئی ہے۔ اور لکڑہارے نے اپنی عورت کو بیدار کیا اور سب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا خرید لائے اور فاتحہ بنام امیر المومنین مولا مشکل کشا کی دلوائی، اور وہ دونوں نے مل کر کھائی۔ اس روز بندھا لکڑیوں کا دونی قیمت پر بکا اور سب بال بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی قدیم عادت کے موافق اپنی ہتھیار لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پیلو کا سوکھا جھاڑ نظر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ایک ہاتھ مارا تو وہ جھاڑ ترک گیا، دوسرا ہاتھ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا کا نام لے کر مارا تو وہ جھاڑ زمین پر شک ہو گیا۔ خدا کی قدرت سے ایک خزانہ اس میں نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکریہ درگاہ حق کے جل وعلا میں بجا لایا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی جنس مول لے کر گھر کو آیا، اور کھا پی کر سب کے سب اس درخت کے پاس آئے اور جنگل خرید کر کے ایک باغ نہایت وسیع اور عالی شان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ اور لنگر خانہ اور آبدار خانہ جا بجا بنوا دیا اور بہت سے نوکروں چاکروں کو ہر کام پر مقرر کیا اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر اور مسافر کو زر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن اس شہر کا بادشاہ بقصد شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر بمجرد حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے ایک 4 دیواری شہر پناہ کی دکھائی دی۔ جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا، ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا۔ یہ اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے۔ کئی خدمتگار سلیقہ دار ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے یہ پانی مانگا، انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالہ کیا۔ بعد ملازم اپنے خاوند کے پاس لایا اور جام و صراحی بادشاہ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ اس کے پیتے ہی نہایت متحیر ہوا، پوچھا کہ یہ صراحی پرہن درندوں کے منکر میں ایسا عمدہ نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں۔ مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو زر و مال سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر ہوا اور کہا کہ ہم نے کبھی یہاں بستی کا نام و نشان دیکھا تھا نہ سنا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو میں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو۔ امیر وزیر مانا ہو کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت اصرار کیا، اس کی خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارا میں بیوی پر بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشرفیاں نظر کیں۔ لکڑہارا باہر اور اس کی بیوی اس کی عورت بیگم کے حضور میں رہنے لگی۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 ہزارہ اپنے گلے سے اتار کر کھوٹی پر کا دیا اور لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قذارہ وہ کھوٹی ہار نکل گئی اور لکڑہارنی نے دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا، وہ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ نے خفا ہو کر
उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल काहिल और उसी कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे हो, अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीरें खुली पाई। जोरू मर्दों ने नहा धोकर असबाब फातिहा मंगवाने की फ़िक्र में थे। एक औरत नज़र पड़ी, उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा का सब असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शब गस्त है, मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज व तखफीन का सामान लाने रोती पिटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने ज़रूरी काम का ख्याल न ख्याल करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खुरा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के उस बुढ़िया से उसके बेटे की ज़िंदगी का बास पूछा। बोली, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बमुजर्रिद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह से उज़्र वहीला नहीं किया। शायद उसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का सामान फलां को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सर बन गया। वो फिर औरत उस हरकत से बेजा से नादिम हुई और आह जारी की और तौबा करके नियत सिदिक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा किया करूँगी। बरकत से उस मुबारक फातिहा के उस वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी जो हार निकल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आँखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा उसकी औरत बेजुर्म व बेखता हैं, नाहक नारो व कैद खाना में भिजवा दिया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाफिज किया। दारोगा कैद खाने में आया, क्या देखता है कि उन दोनों के पाँव की बैरियाँ खुद ब खुद निकल पड़ी हैं। वो नहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें ज़ाहिर हुईं। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंजशंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। उसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारका को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदा ताला ने हमें इस कैद खाने से निजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से नहायत उज़्र व खाही किया और खिलहत गड़ा वहाँ मंगवाकर उनको पहनाया और उन दोनों को बइज्जत तमाम रुखसत किया और हर पंजशंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा माल व ख़जाना हाथ लगा। गर्ज जो शख्स इस फातिहा को सिद्दीक दिल से और पाकीज़गी से हर पंजशंबा को बिला नागा दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा की दुनिया की कुल आफात व बल्लियात से अमन में रहेगा। आमीन।
رہے گا اور اس کی عمر و رزق میں برکت ہوے گی آمین اور اس کے دشمنان و بدخواہان و حاسدان و مکرور و مردود ہوں گے آمین اور وہ ہمیشہ عزت و حرمت رہے گا آمین برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن اس مختصر میں گنجائش ان تمام اسناد کی نہیں، اس لیے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو ناظرین کہانی ہم پڑھ چکے ہیں، اب فاتحہ کریں گے۔ تو ناظرین فاتحہ کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی ہے اور فاتحہ کیسے دی جاتی ہے مولا علی مشکل کشا کی، اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ سب لوگوں کے لیے۔ یا اللہ مولا علی مشکل کشا کے صدقے ہماری یہ فاتحہ قبول فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشانیوں کو دور کر، رزق میں برکت دے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کا پیار مزید بڑھا۔ مولا علی کے وسیلے سے ہماری ہر دعا قبول فرما۔ یا اللہ مولا علی مشکل کشا کے صدقے یہاں جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، ہر ایک کی مشکل آسان کر، دلوں میں سکون دے اور سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما۔ ہر ماں باپ، شوہر، بیوی اور اولاد کو ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بنا، ہر مشکل کو آسان فرما اور ہم سب کو مولا علی کے عاشقوں اور وفاداروں میں شامل فرما۔ بے حق مولا علی مشکل کشا قبول فرما یا رب یا مولا علی مدد۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں، ریلیٹیوز اور بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں، شاید کسی کے لیے ہدایت کا ثواب بن جائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔